لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. شب وفات مادر عباس علمدار جناب ام البنین علیہ السلام ہے. ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام کو مادر عباس علمدار کی وفات کی نسبت تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں کہ کیا خوب مادری کے کام کو انجام دیا، اور ہم سب جانتے ہیں. عجیب عالم ہے ان خاتون کا کہ تاریخ کو جتنی مرتبہ اس ہستی کی نسبت دہرایا جائے کم ہے. قرآن مجید میں عزیزان من 4 خواتین کا تذکرہ آیا ہے. 2 خواتین ایسی کہ جو نیک اور صالح، جناب آسیہ اور جناب مریم، اور 2 خواتین ایسی کہ جن کی نسبت خداوند عالم نے خود کہا کہ ہمارے 2 بندہ صالح کی نسبت زوجہ کا عنوان رکھتی تھیں، مگر ان 2 عبد صالح سے ان 2 خواتین نے استفادہ نہیں کیا. ایک جناب نوح کی زوجہ اور دوسرے جناب لوط کی. ان 4 خواتین کا تذکرہ اس لیے کیا ہم نے کہ خدا کے نزدیک معیار مرد اور عورت ہونا نہیں ہے، اور اگر معیار ہے تو وہ ایمان ہے پلس عمل صالح. لہٰذا اس بنیاد پر اور اس بیس پر مادر عباس علمدار کو اگر دیکھنا مقصود ہو تو تمام کمال انسانی کہ جو ایک انسان کامل کے اندر ہونے چاہیے، سب کچھ اور سب کے سب کوٹ کوٹ کر اس خاتون کے وجود میں موجود تھے. قبل از اس کے کہ مولا نے ان سے ازدواج کیا، شادی کی اور بچے ہوئے، یعنی شادی سے پہلے ہی عزیزان من جناب ام البنین کی کیفیت بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ پیمانے کی. نام وہ بھی دیکھیں، حسن اتفاق خداوند عالم کا. جناب سیدہ کا نام فاطمہ اور ام البنین کا نام بھی فاطمہ. اس گھرانے کو دیکھیں کہ جہاں پر پل بڑھ کر جوان ہوئیں اور پرورش پائی، وہ بھی چاروں طرف سے روحانی اور معنوی اور دینی. یہ روحانی، معنوی اور دینی کو اگر تھوڑا سا اور ہائی لائٹ کیا جائے تو اہل بیت کا چاہنے والا گھرانہ. مختصر سی ہماری نشست ہے، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور لب لباب اس کا یہ ہے کہ ایک انسان کیوں کر فرش سے عرش پر پہنچتا ہے.
اور عرش پر پہنچنے کے بعد اس کا سایہ عرشی تمام اہل عمل اور تمام اہل عمل صالح پر پڑتا ہے. کہ تھوڑی دیر پہلے عرض ہوا خدا کے یہاں معیار مرد ہونا یا عورت ہونا نہیں ہے. خدا کے یہاں معیار ایمان ہے. اب چاہے وہ ایمان مرد کی ذات میں ہو یا عورت کی ذات میں، لیکن اس نور ایمان کا جو چراغ ہے اس کی روشنی، اس سے فائدہ اٹھانا ہر ایک کا حق ہے. وہ روشنی چاروں جانب پہنچتی ہے. شرط یہ ہے کہ اسے کیچ کون کرتا ہے، اسے پک کون کرتا ہے، اس روشنی کے سامنے آتا کون ہے. جناب ام البنین کا نام فاطمہ ہم سب جانتے ہیں. ان کے پدر گرامی کا نام حزام اور ان کی والدہ گرامی کا نام ثمامہ یا ایک تاریخ کے مطابق لیلہ. مولا نے جناب سیدہ کے بعد 4 شادیاں کی ہیں تاریخ کے مطابق. ایک امامہ سے، ایک ام البنین سے، تیسرے اسماء بنت امیس سے، اور چوتھے کا نام لیلی یا لیلہ. 4 ہیں. لیکن عجیب ہے، چاروں کی چاروں شادی کے بعد جب مولا کے گھر تشریف لائیں اور مولا کی شہادت ہوئی، چاروں نے بعد میں شادی نہیں کی. یہ عظمت ہے اس گھرانے کے حوالے سے جو ان خواتین کو ملی ہیں. حالانکہ انہیں مجبور نہیں کیا گیا تھا کہ آپ شادی نہ کریں، لیکن وہ روحانیت اور معنویت اور عظمت اور کمال کا ممکن نہیں کہ ہم جن سے منسوب ہو گئیں کسی اور سے منسوب ہو جائیں. جب ان کی باری آئی تو تاریخ نے یہ رقم کیا، جنرل نالج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض ہے، ممکن ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں، اہل مطالعہ ہوں. تو آپ نے جناب سیدہ کے بعد، یعنی مولا نے جناب سیدہ کے بعد جو ہے ام البنین کو نہیں اپنایا، بلکہ جو ہے ایک اور خاتون کو اپنایا کہ جن کا نام امامہ ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے ام البنین آئیں یا تیسرے نمبر پر ام البنین آئیں. قصہ ہم سب جانتے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں بڑے اطمینان کے ساتھ تو آپس میں ڈسکس کرتے ہوئے ہم یہی کہیں گے کہ مولا کو ام البنین سے شادی کرنے کے بعد جو سکون ملا اور کسی خاتون سے نصیب نہیں ہوا جناب سیدہ کے بعد. اس کا راز ہے کہ آپ نے جو ماحول فراہم کیا شادی کے بعد امیر المومنین کے گھر پر آ کر، وہ ایز اٹ از تقریباً جناب سیدہ کا ماحول تھا. لیکن اسے میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن پہلے چلتے ہیں وہاں پر کہ جب جو ہے میں اور آپ ممبروں سے جو ہے عام طور پر ایام اعزاء میں اور پہلے عشرے میں جناب ابو الفضل عباس کے جب مصائب کا دن آتا ہے یا رات آتی ہے تو ذاکران اہل بیت سے گفتگو سنتے ہیں میں اور آپ کہ امیر المومنین نے ارادہ کیا کہ جو ایک ایسا فرزند ہو کہ جو شجاع ہو اور وہ فدا ہو کربلا کے میدان میں ان کی جانب سے سید الشہداء کی ذات پر. عقیل ابن ابی طالب کو جو ہے روانہ کیا، سب جانتے ہیں میں اور آپ. اب سنیں، جب وہ پہنچے نہیں وہاں پر، ام البنین کے جو ہے پدر گرامی سے گفتگو ہوئی، کہا امیر المومنین نے مجھے روانہ کیا ہے اور مجھ سے جو ہے یہ کہا ہے کہ جو ہے کسی خاندان کو جو ہے تلاش کرو، اور اس خاندان کی نسبت جو ہے کہا کہ جو شجاع ہو با ایمان ہو، تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کر یا اولاد بڑی ہو کر کام آئے دین اسلام کے، کام آئے جو ہے آپ کے گھر پر. کیونکہ کلابیہ خاندان جو ہے اہل عرب کے درمیان شجاع ترین خاندان، ام البنین کا خاندان کلابیہ خاندان ہے. قصہ مختصر یہ کہ پدر نے جو ہے سوچنا شروع کیا جناب ام البنین کے، اندر گئے اور جناب ام البنین کی والدہ سے جو ہے یہ مطلب جو ہے سامنے رکھا.
تو وہ ایک دم خوش ہو گئیں. اچھا خوشی کیوں تھی؟ بیک گراؤنڈ تھا اس کا. کہ ابھی ابھی جو ہے ہماری بیٹی نے جو ہے ہم سے کہا کہ گزشتہ رات جو ہے ایک خواب دیکھا ہے. اس خواب کا عالم عجیب و غریب ہے اور ہم سب جانتے ہیں. جناب ام البنین کہتی ہیں کہ جو ہے میں نے جو ہے آسمان کو دیکھا اور مسلسل آسمان کو دیکھتی رہی کہ یہ آسمان جو ہے بغیر ستون کے کیسے ہے، یہ زمین جو ہے اتنی وسیع و عریض. کا اچانک جو ہے اب یہ سوچ رہی تھی خدا کی خدائیت کی نسبت کہ آسمان سے جو ہے چمکتا ہوا جو ہے چاند جو ہے میری گود پر آ کر ٹھہر گیا. کہا اس کے بعد جو ہے 3 ستارے اور آئے، چاند اور 3 ستارے. کہا ایک مرتبہ ہاتف غیبی سے آواز آئی، کہا ام البنین اے فاطمہ تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارا مقام بہت بلند ہے. کہا میں گھبرا گئی. کہا یہ روتی روتی جو ہے ہماری بچی ہمارے پاس آئی ہے اور میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ جو ہے کیا اچھی انشاءاللہ تعبیر ہوگی اس کی، اور آپ یہ جو ہے لے کر آئے. کہا ہمیں بالکل انکار نہیں ہے. جناب ام البنین سے بھی دریافت کیا، انہوں نے بھی حامی بھری. یاد رکھیے عزیزان من، خالق قصہ قصہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں کر ایسا ہوتا ہے؟ میں اور آپ قصے سنتے ہیں، اچھی بات ہے، پورے قرآن مجید میں جو ہے قصے ہیں، اور خود خداوند عالم نے جو ہے اپنے حبیب سے یہ کہا فَقْصُصِ الْقَصَصَ، کہا ان لوگوں کو قصے سناؤ تاکہ جو کیا ہے ان کی فکر جو ہے بلند ہو، یہ فکر کرنا شروع کریں، تدبر کرنا شروع کریں، غور کرنا شروع کریں کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے اور کائنات کے اندر یہ جو انسان ہے ان کا مقصد کیا ہے. اور اگر میں خدا ہوں اور یہ میری مخلوق ہے تو آخر جو ہے خدا کی خدائیت سے مراد کیا ہے اور مخلوق کی مخلوقیت سے مراد کیا ہے. اگر جناب ام البنین نے یہ خواب دیکھا کسی اور نے نہیں دیکھا تو یاد رکھیے گا اس کی بیس ہوا کرتی ہے. وداؤٹ بیس ممکن نہیں اچانک آنن فآنن ہو جائے. جناب ام البنین کی نسبت اگر ہسٹری دیکھیں آپ پیچھے، جب کنواری تھی تو ایمان حد درجے کا تھا خدا کے ذات کی نسبت. رسول اسلام کی نسبت بھی جو ہے رسالت اور نبوت کے حوالے سے، اور امیر المومنین کی ذات والا صفات شخصیت کی نسبت، اور اس خاندان کی جو ہے شخصیتوں کی نسبت، احترام کی نسبت بہت زیادہ احترام تھا. تو یاد رکھیے گا عزیزان من، اللہ جو ہے اسی دنیا کے اندر جو ہے مجھے اور آپ کو جو ہے اس مقام پر لے جاتا ہے. آخرت بعد کا مرحلہ ہے، اسی دنیا میں حیات طیبہ عطا کرتا ہے. اور جو عمل میں اور آپ اپنے اعضاء و جوارح سے انجام دیتے ہیں اس سے بالاتر میری اور آپ کی سوچ جس قدر پوزیٹیو ہوگی، خداوند عالم جو کیا ہے ایک پوزیٹیو سوچ کے مقابلے پر جو ہے 10 برابر اور اس سے بھی زیادہ جو ہے جزائے خیر دیتا ہے. یہ وہ سیناریو ہے کہ جب جو ہے آپ کی نسبت جو ہے وہاں پر جو ہے پیغام گیا ہے اور فوراً ایکسیپٹ کیا ہے. پھر عرض کروں مختصر سی نشست ہے، رخصت ہو کر گھر پر آئی نہیں، اور گھر پر آنے کے بعد وہ گھر کہ جو جناب سیدہ کا گھر تھا. اچھا وہ گھر کہ جس گھرانے میں گھر کے اندر چاروں جانب جو ہے بہت ساری جو ہیں یادیں وابستہ تھیں جناب سیدہ کے حوالے سے، اور وہ ظلم و ستم کے پہاڑ جو ٹوٹے تھے اس گھر میں اور اس گھر والوں کے اوپر، اور خصوصی طور پر جناب سیدہ پر. تاریخ رقم کرتی ہے کہ جب جو ہے جناب ام البنین تشریف لائی ہیں تو اس وقت جو ہے جناب حسنین علیہ السلام اور 2 بچیاں جناب ام کلثوم اور جناب زینب سلام اللہ علیہما، یہ 4 بچے موجود تھے وہاں پر. لیکن عجیب ہے، بلا کا ایمان جناب ام البنین کے پاس، بلا کی جو ہے محبت ولایت سے، کہ ابھی گھر میں آئی نہیں ہے اور وہ سارے اہتمام کیے ہیں کہ جس طرح سے ایک ماں اپنی مامتا کے تھرو اپنے بچوں کی نسبت کام کو انجام دیتی ہیں. ابھی بچے ہوئے نہیں ہیں ان کے،
یہ 4 بچے ان کی جو ہے نسبت خدمت گزاری ایسی کہ جیسے ان کے اپنے بچے ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا آسان نہیں ہے، لیکن انداز دیکھیں، سنتے جائیے۔ کئی بچے ہیں ابھی، جناب ام البنین جب تشریف لائی ہیں، گھر کے جو کام کاج ہوتے ہیں روٹین کے مطابق وہ کام تو انجام دینے ہی دینے ہیں، لیکن انجام دیتے وقت جو ہے کیفیت کیسی تھی۔ تاریخ میں رقم ہے کہ حسنین علیہ السلام کے جو ہے بالوں کو سنوارنا کام کس کا تھا؟ جناب ام البنین کا، لیکن کس انداز میں سنوارتی تھیں، کس انداز میں کنگھی کرتی تھیں؟ کب بالوں کو جو ہے کنگھی کرتی جاتی ہیں، قرآن مجید کی کسی جو ہے کہ ایک سورے کا انتخاب کرتی ہیں اور تلاوت کرتی جاتی ہیں، اور خاضعانہ اور خاشعانہ انداز میں۔ یہ عالم تھا بالوں کو کنگھی کرنے کا اس کیفیت کے ساتھ۔ پھر کہیں گے قصہ برائے قصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی اپنے بچوں کی نسبت، چاہے باپ ہو یا ماں، خصوصی طور پر بچوں کی ذات کی نسبت اکثر میں اور آپ جو ہے سنتے رہتے ہیں، ہم زیادہ سنتے ہیں، کہا مولانا ہمارے بچے ایسے ہو گئے، ویسے ہو گئے، ایسا ہے ویسا ہے۔ ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب سیدہ کی جو ہے تعلیم و تربیت کو ملاحظہ کریں اپنے بچوں کی نسبت، اور پھر جناب ام البنین کا کردار دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے رول پلے کیا ہے ان بچوں کی نسبت، کہ ظاہری کام انجام دینا ہے، کنگھی کرنا، بالوں کو سنوارنا، لیکن کس انداز میں کا اللہ کو یاد کرتی جا رہی ہیں، معنوی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے کنگھی کرتی جا رہی ہیں۔ یہ تو ایک۔ اب آئیے چلیں تھوڑا سا آگے، جناب جو ہے زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی نسبت بھی کہ ان کو بٹھاتی، ان کو بناتی، ان کو سنوارتی، خالی بنانا سنوارنا نہیں، بناتی جاتی، سنوارتی جاتی، اور مختلف روایات اور احادیث رسول کو سناتی جاتی، احکام دین کی تعلیم کرتی جاتی، احکام دین کے حوالے سے تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی کرتی جاتی، جبکہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ کہ جہاں پر ڈائریکٹ دین نازل ہوا ہے، دین آیا ہے، مگر جو ہے جناب ام البنین جو ہے اتنی بامعرفت خاتون، شہید اول اور شہید ثانی بھی جو اس مقام پر کہتے ہیں کہ ام البنین جو ہے کوئی معمولی خاتون نہیں تھیں، ایکسٹرا آرڈنری خاتون تھیں۔ کہا ہے شہید اول ہے، شہید ثانی، یہ ایکسٹرا آرڈنری کیا ہے ان کے لیے؟ کہ فاضلہ تھی، عارفہ تھی، کہ تمام دین کی نسبت آشنا تھی، لہٰذا جو ہے امام حسن اور امام حسین کی تعلیم و تربیت کا اہتمام اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کوئی آسان نہیں تھا، مگر جناب ام البنین نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس کو ٹیکل کیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ ایک مرحلہ، لیکن آئیے ملاحظہ کریں امیر المومنین کی زندگی، جب تک امیر المومنین جو ہے باقاعدہ حیات رہے، سمعاً و طاعہ کے طور پر جو ہے حاضر رہیں۔ یہ سمعاً و طاعہ کیا ہے؟ جناب سیدہ کی نسبت ابھی ایام فاطمیہ گئے ہوں، اگر سنا ہوگا آپ نے ذاکران اہل بیت سے کہ امیر المومنین کو ایک مرتبہ بھی سنگل ٹائم بھی کبھی شکوہ اور کمپلین نہیں ہوئی جناب سیدہ کی نسبت، بلکہ الٹا شرمندہ ہوتے ہوئے جو ہے دکھائی دیے۔ کہا میں باہر سے آتا ہوں، بہت سارے کام ہوتے ہیں میرے اور الجھنیں ہوتی ہیں، گھر آتا نہیں، وہ الجھنیں سلجھ جاتی ہیں۔ کہا سیدہ نے مجھے جو ہے کبھی بھی جو ہے کوئی تکلیف نہیں دی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یعنی ہر دم انتظار رہا کہ اے سیدہ کوئی ایک ڈیمانڈ تو کر دو، کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کی، بلکہ جناب سیدہ سے یہ سنا، مولا کائنات نے تاریخ میں کوٹ باقاعدہ یہ کہ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ اے علی، اے امیر المومنین، مجھے شرم آتی ہے، اور شرم آ سکتی ہے اس وقت کی نسبت کہ اگر میں آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کروں اور آپ کے پاس نہ ہو۔ اور مولا کائنات مقابلے پر یہ کہتے ہیں کہ میں تھکا پکا گھر پر آتا نہیں، میری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ تھرڈ ٹائم عرض کروں آپ کی خدمت میں، قصہ برائے قصہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے رول ماڈلز ہیں یہ لوگ، کہ میری اور آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے،
اس وقت کیسی ہے؟ اگر ہم اپنے بچوں کی نسبت کمپلین کرتے ہیں تو اللہ کی ذات کی نسبت یا رسول کی ذات کی نسبت جو ہے خدا نخواستہ ہم کمپلین نہ کریں کہ بچے کیسے ہوئے ہمارے. انسان کو خود اپنی ذات کی نسبت تصور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ جو یہ مسٹیک ہماری ہو، ہم نے کوئی تاہی کی ہو. بس یاد رکھیے کہ عزیزان من، یہ جو ایونٹس میں اور آپ مناتے ہیں مجھ سے زیادہ ممکن ہے شاید آپ کس سے جانتے ہوں، لیکن جو ہے بار بار قصوں کو دہرانا در حقیقت جو ہے ایک فائدہ رکھتا ہے، اور وہ فائدہ ہماری اور آپ کی تعلیم اور تربیت ہے. یعنی کیا؟ دنیا کی سعادت اور آخرت کی سعادت. ملاحظہ کریں، جب بچے ہوئے تو 4 بچے ہوئے ہیں امیر المومنین سے، ان کو جناب ام البنین کو، اور ام البنین کا جو نام ام البنین ہے ان اپنے 4 بچوں کی بنیاد کے اوپر ہے. مگر جو ہے تاریخ مشہور ہے کہ امیر المومنین کے گھر پر آنے سے پہلے ہی جو ہے آپ کو ام البنین کہا جاتا تھا. اور اسی لیے جو ہے دیکھیں، ملاحظہ کریں کتنی الفت، عشق بے ولایت. گھر آئی نہیں ہے، امیر المومنین نے جو ہے ام البنین کے نام سے جو ان کو پکارنا شروع کیا ہے، فاطمہ فاطمہ. تو ام البنین نے جو ہے آگے بڑھ کر ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا ہے، مولا و آقا آپ مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکاریں. کہا کیوں اے ام البنین؟ کہا اس لیے کہ آپ فاطمہ نام لیتے ہیں نا تو یہ بچے بیچارے جو اپنی والدہ کو یاد کرتے ہیں یہ سہم جاتے ہیں. کہا آپ جو ہے مجھے جو ہے ام البنین کہا کریں، کیونکہ ہمارے خاندان میں ہماری جدہ یا ہماری جو ہے نانی جو ہے ان کو جو ام البنین سے کا تعبیر کیا جاتا تھا. ہم ام البنین والے ہیں، لہذا آپ ام البنین کہا کریں. عشق بے ولایت دیکھیں. کہا حسنین علیہ السلام کو جو ہے ذرہ برابر اور ام کلثوم کو اور جناب زینب کو ذرا سا بھی احساس نہ ہو، وہ واقعہ یاد نہ کریں کہ جو جناب سیدہ پر آفت آئی تھی. لیکن جب آپ کے بچے ہوئے ہیں، 4 اولادیں ہوئی ہیں، جناب عباس کے علاوہ 3 بیٹے اور بھی ہیں، عبداللہ ہے، جعفر ہے اور عثمان ہے. لیکن تربیت دیکھیں، بلا کی تربیت ہے. انہیں بھی ایمان منتقل کیا، انہیں بھی جو ہے عشق بے ولایت منتقل کیا. اور ہم سب جانتے ہیں، ممبروں سے سنتے رہتے ہیں، صرف ریمائنڈر ہے. کہا بچوں ہرگز ہم تم سے نہ سنیں حسنین کے لیے کہ ان سے کہو کہ تم وہ بھائی ہیں آپ کے، نہیں، کہو کہ جو ہے وہ آقا ہیں، تم غلام ہو. ہمیشہ یہی جو ہے ذہن کے اندر ڈالا. کہا بچوں تم غلام ہو اور وہ تمہارے آقا ہیں. اور ہوا بھی وہی کہ ہم نے کربلا کے میدان میں جناب عباس علمدار کو دیکھا نہیں. جناب عباس علمدار سے جو ہے امام حسین نے آخری وقت میں کہا عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ کر پکار دو، ایک مرتبہ بھائی کہہ کر پکار دو. لیکن جناب عباس نے کیا کہا اے مولا و آقا ہماری والدہ کی تربیت یہی ہے، ہم کہاں اور آپ کہاں، ہم غلام ہیں اور آپ آقا ہیں. ان 4 کی نسبت یہ اہتمام کیا نہیں. سنیں گے عزاداروں، خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. جب یہ لٹا ہوا کاروان مدینے کی سرحد پر پہنچا ہے نا، مدینہ دکھائی دے رہا تھا. کس کی سربراہی میں آیا تو ہم سب جانتے ہیں، بشیر ابن نعمان کی سربراہی میں جو ہے مدینے کے باہر آ کر ٹھہرا ہے. 4تھے امام نے جناب بشیر کو جو ہے بھیجا ہے، کہا اے بشیر جاؤ، تمہارے بابا بھی شاعر، کہا تم جو ہے ذوق شعری رکھتے ہو یا نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا جاؤ شعر کے انداز میں خبر دو اہل مدینہ کو، کہا لٹا ہوا کاروان آ چکا ہے. اب یہ مدینے میں آئے اور جناب ام البنین سے جو ہے ملاقات ہوئی ہے. کہا اے ام البنین، اے مولا کائنات کی زوجہ، آپ پر میرا سلام ہو، لیکن آپ کو خبر دیتا ہوں کہ جو آپ کو خبر نہیں. کہا کیا خبر ہے تمہارے پاس؟ کہا آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، لیکن جناب ام البنین کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. کہا اے بشیر پہلے بتاؤ میرے حسین پر تو کوئی آفت نہیں آئی.
کہا میرے مولا حسین پر تو کوئی آفت نہیں آئی۔ جیسے ہی بشیر نے کہا اے ام البنین، جناب حسین علیہ السلام کو تہہ تہہ کیا گیا، نوکے نیزہ پر سر کو سوار کیا گیا۔ بس جیسے ہی سنا نا، عزاداروں سینوں کو تھام کے سنیے گا، جیسے ہی سید الشہداء کی شہادت کی خبر ملی نہیں، زار زار گریہ کرتے ہوئے یہ کہا اے بشیر، یہ خبر دے کر جگر کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اے بشیر، میرے یہ 4 بیٹے تھے جو میں نے حسین پر قربان کر دیے، اگر جو اس سے بھی زیادہ ہوتے اور پوری دنیا کی نسبت میرے پاس اختیار ہوتا تو سید الشہداء کی ذات والا صفات شخصیت پر میں سب کو قربان کر دیتی۔ یہاں تک تمام نہیں ہوا، جناب ام البنین تاریخ رقم کرتی ہے عزاداروں، کربلا کے سانحے کے بعد ایک لمحہ چین سے نہ بیٹھی، روزانہ جاتی جنت البقیع، جنت البقیع جا کر زار زار گریہ کرتی۔ ہر گزرنے والا وہاں سے مجبور ہوتا آپ کے گریے کی آواز سن کر، حزین آواز سن کر خود بھی وہیں بیٹھ جاتا۔ جناب ام البنین ذاکری کرتی جاتی، لوگ گریہ ازاری کرتے جاتے، حسین پر گریہ کرتے، جناب عباس پر گریہ کرتے۔ لیکن یہاں آخر وقت میں عزاداروں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جناب ام البنین اس دنیا سے جب رخصت ہوئی ہیں، یہی شب تھی، کل کا دن ہے، 13 جمادی الثانی ہے، اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہم سب کے سب ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کریں گے اے جناب ام البنین، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی، آپ کے سرہانے بہت سارے افراد تھے، آپ کو بقیع میں دفن کیا، لیکن آپ جانتی ہیں، آپ کو خبر تھی آپ سے پہلے جناب سیدہ کن دکھوں کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ صرف ایک روایت جناب سیدہ کے حوالے سے، بہت الاذان کی ایک روایت ہے، عباس قمی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اسلام کی رحلت کے بعد جناب فضہ کو دیکھا، ایک ضعیفہ کا ہاتھ تھامے گھر سے نکل رہی ہے، کمر خمیدہ ہے، ہاتھوں میں عصا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دریافت کیا اے فضہ یہ ضعیفہ کون ہے؟ کہ فضہ نے مجھے خاموش کرا دیا، کہا اے شیخ خاموش ہو جا، کہا یہ رسول کی بیٹی سیدہ ہے۔ جیسے ہی سیدہ کا نام سنا کا زار زار گریہ کیا۔ میں نے ایک سوال اور کیا اے فضہ سیدہ جوانی میں ضعیف کیسے ہو گئی؟ کہا اگر جواب سننا چاہتا ہے جناب سیدہ بابا کی مرکز پر جا کر جب مرثیہ پڑھے گی نا تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب جناب سیدہ پہنچی نہیں، مرثیہ پڑھنا شروع کیا، صبت علیہ مصائب، اے بابا مجھ پر مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے جو روز روشن پر ٹوٹتے تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء عاجل اور صحت کامل عطا فرما۔ بار الہ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ شہدائے ملت کے درجات بلند ہیں، شہدائے ملت کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو حج و زیارات کے متمنی انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔